بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ادھر کی دنیاؤں میں۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں خیریت اور خوشی سے ہوں گے۔ اپنے میرے چینل کے نام سے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج پھر میں آپ کو ایک نئی خوفناک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ میری آواز اپنے پہلے بھی سنی ہے تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت والی لمبی زندگی دے، آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پہلی کہانی، بھوتیے اسکول کی داستان۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میں گجرانوالہ سے ہوں۔ 2018 کا سال تھا جب میرے والد صاحب نے شہر سے باہر ایک پرانی عمارت کو اسکول کے طور پر کرائے پر لیا۔ عمارت کافی بڑی تھی اور کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ جب ہم نے وہاں قدم رکھا تو دیواروں پر ٹوٹی ہوئی پینٹ جھاڑ جھنکار اور سناٹے کا عالم تھا، لیکن ہم نے اسے صاف کروایا، رنگ و روغن کیا اور بچوں کا اسکول شروع کر دیا۔ شروع کے دن نارمل تھے، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں، اساتذہ کی ہنسی اور کلاسز کا ماحول۔ مگر چند ہی دنوں میں شکایات آنے لگیں کہ جھولے خود سے ہلتے ہیں۔ ایک بچی نے روتے ہوئے کہا کہ استاد جی، جھولے میں کوئی بیٹھا تھا، میں نے دیکھا وہ انسان نہیں تھا۔ ہم نے اسے خاموش کروا دیا کہ شاید وہ ڈر گئی ہو، مگر پھر خود میں نے دیکھا سردیوں کی ایک شام جب سب جا چکے تھے، اسکول کے پیچھے والے حصے میں واقع بند کمرے کے سامنے سے گزرا تو مجھے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازے پر کان لگایا، صاف صاف کسی کے قدموں کی آواز، جیسے کوئی کرسی گھسیٹ رہا ہو، اور ساتھ ہی کسی بچے کے رونے کی ہلکی آواز۔ میں نے اگلے دن والد صاحب سے چابیاں مانگی، لیکن دل ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ کئی دن تک ہمت نہ ہوئی۔ آخر ایک رات جب دوبارہ آواز آئی، میں نے فیصلہ کیا جو بھی ہے آج دیکھتا ہوں۔ میں ٹارچ لے کر اسکول پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا دھواں سا اٹھا اور اندر گھپ اندھیرا۔ کمرے میں پرانی فرنیچر، مٹی اور مکروہے کے جالے ہر طرف۔ ایک پرانی کرسی پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اندر گیا تو پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو لگا جیسے کسی نے کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں قدم رکھے ہو۔ کرسی تھوڑا سا کھسکی اور پھر زمین میں دھنس گئی۔ میری سانس رک گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھی۔ کئی منٹوں کے بعد دروازہ کھلا، جیسے کسی نے اندر سے تالو کھولا ہو۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اسکول بند کر دیا۔ اگلے دن اسکول کے مالک نے ہمیں بلایا۔ کہنے لگا، یہ کمرہ ہم نے جان بوجھ کر بند کیا تھا۔ یہاں ایک استاد پڑھایا کرتا تھا، سخت گیر بچوں کو مارتا، سزا دیتا۔ ایک دن ایک بچہ غائب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اسی کمرے میں بند تھا اور کبھی باہر نہ نکلا۔ استاد نے استعفیٰ دیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ اس دن کے بعد یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند رہا۔ ہم نے فوری طور پر اسکول چھوڑ دیا۔ میرا نام عبیر ہے اور میں لیا سے ہوں۔ ایک باربیکیو پارٹی سے واپسی پر رات کے وقت میں نے ایک شارٹ کٹ لیا۔ راستے میں ایک پرانے اسکول کی دیوار کے قریب سے گزری تو مجھے لگا کہ دیوار میں سے ایک انسان نمودار ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں ملیں لیکن وہ وجود چلتا رہا، دیوار کے ساتھ ساتھ، اور اس کا قد آہستہ آہستہ دیوار جتنا ہو گیا، یعنی تقریباً 10 فٹ۔ اسی رات جب میں ہارر فلم دیکھ کر سو رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ بستر پر لیٹ گیا ہے۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر سانسیں میرے کان کے قریب سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک کسی نے لڑکی کی آواز میں سرگوشی کی، میں آ گئی ہوں۔ میں نے لحاف میں خود کو چھپا لیا مگر دل کی دھڑکن جیسے پھٹنے کو تھی۔ پھر اس نے کان کے قریب رونا شروع کیا اور روتے روتے ہنسنے لگی۔ میری حالت غیر ہو گئی، میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں۔ جب میری ماں آئی، میں نیم بے ہوشی میں تھی اور سب کو لگا مجھ پر کسی مخلوق کا سایہ ہے۔ ہسپتال میں میرے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ مشینیں میرے پاس آ کر بند ہو جاتی،
सुबह आमिल साहिब ने बताया कि तुम इस रास्ते से गुजर गईं जहां ये साया पहले से तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे अंदर दाखिल होने का मौका इसे इसी रात मिला। मुझे तावीज़ दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद में महफूज रही। मेरा नाम फैसल है और ये वाक़या 24 नवंबर 2022 का है। मैं हमजा और अब्दुल्ला शिकार पर कोहाट डैम गए। रात के वक्त गार्ड ने हमें रोका, लेकिन हमने कहा सिर्फ थोड़ी देर बैठेंगे। जब हम वहां पहुंचे, माहौल सुनसान और हवा में अजीब सी बो थी। हमने आग जलाई, चाय तैयार की और हमजा जाल डालने गया। इसी दौरान हमें महसूस हुआ कि हमारे सामान के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। जब चाय के पास पहुंचे तो वहां एक जानवर की लाश थी, सर कटा हुआ और सारा सामान खून आलू। फिर हमजा की चीख सुनाई दी। वो एक दरख्त की तरफ इशारा कर रहा था जहां एक सियासाया खड़ा था बगैर सर के। हमने भागने की कोशिश की मगर बाइक्स बंद थी। बारिश शुरू हो गई और हमें लगा जैसे कोई चीज हमें पीछा कर रही है। हम भागते भागते सड़क तक पहुंचे और वो साया सामने आ गया। इसका जिस्म इंसान जैसा, लेकिन सर नहीं। वो आगे बढ़ा और उसके कदम लंबे होते जा रहे थे। हमने पहाड़ के नीचे छपकर मोबाइल निकाला, गार्ड ने कॉल की और हमें बचाया। अगले दिन जब मैं डैम बाइक्स लेने गया, गार्ड ने कहा शुक्र करो तुम्हें जिंदा निकलने का मौका मिला। वो साया हर रात किसी जानवर को मारता है और जो इंसान वहां रह जाए वो लूट कर नहीं आता। दोस्तों, ये थी आज की 3 सनसनीखेज और खौफनाक कहानियां। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप ओंडर की दुनिया का हिस्सा बन जाएं। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अंधेरे से बचकर रहना।